السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى وعلی آلہ واصحابہ المجتبى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین و ناظرین اکرام، آج کا میرا موضوع سخن ہے رمضان المبارک کی 15ویں رات اور خوف خدا اور اللہ کی ذات پر توکل یعنی بھروسہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم رب کی ذات سے ہمارا بھروسہ اٹھ چکا ہے۔ اب انسان یہ کہنے کے لیے تیار ہو جائے گا جب ہمارا رب پر بھروسہ نہیں تو ہمارا ایمان کیسا؟ ناظرین اکرام، بھروسہ ہے، لیکن آج انسان اللہ کی ذات پر بھروسے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے اگر یہ میں کام خود نہیں کروں گا تو یہ میرا کام نہیں ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم جو چاہیں وہ چاہ سکتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے۔ اپنے ذہن میں ہم کوئی بھی بات بٹھا سکتے ہیں، کوئی بھی کاروبار کے لیے سوچ سکتے ہیں، لیکن وہ رب کی ذات کی مرضی کے بغیر نہیں سوچ سکتے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین اکرام، تو آج کا میرا موضوع یہی ہے کہ آج ہم ایک دوسرے سے ملنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، لیکن آج ہم مل نہیں سکتے کیونکہ خدا رب کائنات کی ہم نافرمانی کرتے کرتے اتنا حد سے آگے بڑھ گئے، اتنا زیادہ آگے بڑھ گئے کہ آج اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو گیا، اور یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے اوپر عذاب کی شکل میں، بیماری کی شکل میں ایک عذاب ہی کہا جا سکتا ہے۔ تو سامعین اکرام، ادھر نہ جاتے ہوئے میں آپ کو اپنے اصل موضوع کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو ناظرین اکرام، پچھلے ویڈیو میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ صبر کیا ہے، ہمدردی کا بیان کیا ہے، یعنی ہمدردی کیا ہے، ایک دوسرے سے محبت کا صلہ کیا ہے۔ تو سامعین، رمضان کا مہینہ صبر، مواصلات اور ہمدردی کا مہینہ ہوتا ہے، اور جس گھر کے لوگوں اور جس قوم میں یہ خوبیاں موجود ہوتی ہیں ان پر اللہ بہت ہی بڑا مہربان ہو جاتا ہے، کیونکہ رب کو اپنے بندوں کا میل محبت اور ہر حال میں ہنسی و خوشی رہنا پسند بہت ہے، جس کی ایک معمولی مثال نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ارشاد میں ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلوا جمیعا ولا تفرقوا فإن البرکۃ مع الجماعہ، یعنی سب مل کر کھاؤ، علیحدہ علیحدہ نہ کھاؤ، اس لیے کہ جماعت میں برکت ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، آج ہم بکھر چکے ہیں، اس لیے آج ہمارے درمیان سے برکت چلی گئی، آج ہمارے دلوں کا سکون جو ہے غائب ہو چکا ہے، آج ہمارے اندر، قلبوں کے اندر، ہمارے وجود میں بے قراری جو ہے سریت کر گئی ہے، گھس چکی ہے، ہمارے اندر بے چین و بے قراری موجود ہے۔ سامعین، تو یعنی ہم گھر میں ہوں یا دعوت میں اگر ہو سکے تو کئی مسلمان مل کر ایک ہی برتن میں کھائیں، یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کا ایک حصہ ہے، ورنہ کم از کم ایک جگہ بیٹھ کر کھا لیا کریں۔ لیکن حضرات، آج ہم نے اپنے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان سے عمل نہ کر کے، یعنی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان سے درگزر کر کے آج ہم ایک چین اور سکون والی زندگی کھو چکے ہیں۔ تو ناظرین، غور کریں کہ خدا کی رحمت نازل ہونے کا جو ذریعہ آج ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو اب ایک برتن میں کھانا تو درکنار، مسلمان بھائی کا بچا ہوا پانی یا کھانا بھی گندا سمجھا جانے لگا، بلکہ ہم اس گلاس میں پانی پینا تک گوارا نہیں کرتے جس میں کسی مسلمان بھائی نے ہم سے پہلے پیا ہو۔ حالانکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان تو یہ ہے کہ مسلمان کا بچا شفا کا ذریعہ ہے، یعنی مسلمان کی بچی ہوئی کھانے پینے کی چیز اگر ایک مسلمان یوز کرتا ہے تو اس کے لیے وہ شفا کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین شفا رکھ دیتا ہے۔ خدا کی رحمت اور برکت نازل ہونے کے ذریعے وہی ہو سکتے ہیں جو خدا کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتائیں، لیکن ہم ان تمام باتوں پر عمل کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں، اور پھر روزی رزق میں برکت نہ ہونے، طرح طرح کی تکالیف میں مبتلا رہنے کا گلہ شکوہ کرتے ہیں۔
پھر اگر واقعی ہم اپنی خالی جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں اور رحمت و برکتوں کا نزول اپنے گھروں کے اندر کرانا چاہتے ہیں اور ہر تکالیف سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سیدھے سادے مسلمان بن کر رہیں اور ان طریقوں کو اختیار کریں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے تعلیم فرمائی۔ غرض یہ کہ صبر و مواسات خدا کو بے حد پسند ہے، لہٰذا جب بندے رمضان کے مہینے میں اس کی تربیت حاصل کرتے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر بڑا ہی مہربان ہوتا ہے اور اپنے کرم سے ان کی اہم ضرورت پوری فرما دیتا ہے، یعنی ان کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو مسلمان خدا ہی کی رضا کے لیے تو سارا دن بھوک پیاس پر صبر کرتا ہے، ہر ایک سے ہنسی خوشی ملتا ہے، ہر ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، کرتا نہیں لیکن جذبہ ضرور ہے۔ وہ چاہے کسی مجبوری میں گرا ہو جس کی وجہ سے وہ ایک ضرورت مند کی حاجت روائی کرنے سے قاصر رہتا ہے، لیکن تو کیوں نہ اس پر خدا کی طرف سے رزق کا دروازہ کشادہ ہوگا۔ اگر آپ غور کریں تو رمضان کے مقدس دنوں میں اس حقیقت کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان میں مسلمان کو جو نعمتیں میسر آتی ہیں وہ عام دنوں میں نہیں مل پاتی۔ افطار کے وقت کی نعمتیں، سحری کے وقت کی نعمتیں، دولت مند کا گھر ہو یا غریب کا، ان دنوں برکت ہی برکت سے بھرا ہوتا ہے، لیکن یہ نعمتیں انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو رمضان کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، اور وہ بد نصیب مسلمان جن کے گھروں میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ رمضان ہے یا نہیں، ان پر خدا کی مزید پھٹکار برسنے لگتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشاد کے مطابق رمضان میں رزق کا زیادہ ہونا اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے کہ دولت میں برکت کا ذریعہ نیکیاں اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری ہے، کیونکہ رب نے ارشاد فرما دیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یعنی جو لوگ گناہوں اور بدکاریوں سے بچتے رہتے ہیں، نیک اعمال کی پابندی کرتے ہیں، سب سے بڑی قوت و قدرت والا خدا ان کو مصیبت اور تکلیفوں سے بھی نجات عطا فرما دیتا ہے اور ان کے لیے رزق کے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے جن کا ان کو وہم و گمان تک نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے اس رب کا وعدہ ہے جو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم رب العالمین پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اس کے وعدے پر ہم یقیناً کوئی بھروسہ نہیں کرتے۔ اسی لیے تو جب ہم پر مصیبت آتی ہے تو جھوٹ بول کر، رشوت دے کر لوگوں کو خوشامد اور چاپلوسی کر کے غرض یہ کہ کسی نہ کسی طرح دولت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حلال و حرام کا خیال تک نہیں آتا، سود کا پیسہ ہو یا ظلم و ستم کے ذریعے مارا ہوا پیسہ، یتیموں کا مال ہو یا غریبوں کا، رشتہ داروں کا حق، اس کی کوئی پرواہ نہیں، صرف دولت آنا چاہیے، پیٹ کی آگ کسی طرح بجھ جائے، چاہے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں۔ یہ ہے ہمارا حال۔ ظاہر ہے جب ہم نے خدا کے وعدے پر بھروسہ نہ کیا، حالت درست کرنے کا جو طریقہ مالک حقیقی نے بتایا ہے اس پر کوئی دھیان نہ دیا تو ہم خود اپنے طریقوں سے جتنی حالت سدھارنا چاہتے ہیں اتنی ہی برباد ہوتی چلی جاتی ہے، جتنا ہم خود کو بلند کرنا چاہتے ہیں اتنا ہی پست ہوتے چلے جاتے ہیں، جتنی عزت تلاش کرتے ہیں اتنی ہی ذلت کی طرف بڑھتے جاتے ہیں، جتنی دولت کے لیے بھاگتے ہیں اتنی غربت ہم پر مسلط ہوتی ہے۔ اور اگر ہم صرف اتنا کر لیں کہ مصائب و تکلیف دور کرنے اور آسانی سے رزق حاصل کرنے کے لیے ظاہری اسباب اختیار کریں، لیکن صرف وہ جن کی شریعت نے اجازت دی ہے اور خدا کے وعدے پر پورا یقین کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، برائیوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا عزم کر لے اور پھر خدا سے اس کے فضل کی بھیک مانگیں، تو ناظرین اکرام جو آج ہم اضطراب و بے چینی سے تڑپ رہے ہیں، یقیناً ہمیشہ کے لیے اسی سے ہم کو نجات نصیب ہو جائے گی اور سکون کی زندگی میسر ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے مالک حقیقی کا فرمان عالی شان ہے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو لوگ اللہ سے یعنی اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ یعنی انسان جب اپنے دل کے اندر خوف خدا پیدا فرما لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ہر کام کو آسان فرما دیتا ہے۔
لیکن زندگی میں سہولت و آسانی حاصل کرنے کے لیے ہم نہ جانے کس کس سے بھیک مانگتے ہیں، نہ جانے کس کس کے در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ کیوں نہیں رب کے اس وعدے پر بھروسہ کر کے دیکھیں؟ یقین جانو اگر سچے دل سے ایک مرتبہ مالک حقیقی کے دربار میں سر رکھ دو، پھر دیکھو کیسی آسانیاں، کیسا سکون میسر آئے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ گزشتہ نقصان کی تلافی بھی ہو جائے گی، کیونکہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی برائیوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کا اجر بڑا کر دیتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین اکرام، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کوئی کام کریں اور اس کام میں اگر ہماری بول چال، ہمارے الفاظ میں رب کی ذات یعنی رب کا ذکر شامل نہ ہو، تو سامعین ہمارا وہ کام برکتوں سے خالی ہو جاتا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہمارا وہ کام پورا ہو یا نہ ہو۔ تو سامعین صرف مستقبل ہی نہیں سدھرتا، ماضی بھی پاک صاف ہو جاتا ہے۔ بس آج کی مصیبتوں کو دور کرنے، عزت و عظمت حاصل کرنے اور اس تنگ دنیا کو اپنے لیے پرفضا بنانے کا واحد ذریعہ برائیوں سے توبہ کر کے نیکی کا راستہ اختیار کر لینا ہے۔ تو سامعین اکرام، رب نے میرے ارشاد فرمایا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، عن قریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد فراخی عطا فرما دے گا۔ تو سامعین اکرام، اگر ہم رب کے فرمان کو اس کے معنی و مطالب سمجھ کر پڑھنے لگیں اور رب کے فرمان پر اگر عمل پیرا ہو جائیں تو آج بھی تمام دنیا کی باطل طاقتیں ہمارے آگے سرخم کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ سامعین اکرام، فراخی نصیب ہوگی، وقت میں اولاد، رزق میں یہ زندگی ہر اعتبار سے فراخ ہو جائے گی۔ بس رمضان کا مہینہ جو اب بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، خدا کی طرف ہمیشہ کے لیے رجوع کرنے کا مہینہ ہے۔ تو سامعین و ناظرین اکرام، آئیے ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ہمیشہ کے لیے شریعت کی پابندی اور نیکیوں کا عزم کریں، ہمیشہ کے لیے خدا کے وعدے پر بھروسہ کر لیں، تو اللہ رب العالمین ہمارے ہر بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے گا۔ تو ناظرین اکرام، میرا ٹاپک آج کا یہی تھا۔ تو حضرات، ہم کو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، ہر کام میں، ہر وقت میں، ہر لمحے میں اللہ رب العالمین کا خوف رکھتے ہوئے اپنے قدم کو بڑھانا چاہیے۔ سامعین، اگر جس دن ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا حقیقت میں خوف بیٹھ گیا، ہم کو ہر برائی نظر آنے لگی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہم کو اپنے لیے ذریعہ نجات جو ہے نظر آنے لگی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہم کو مل جائے گا، اور یہی اصل مقصد ہمارا، ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے نظر آئیں گے۔ ہمارے لیے قبر میں بھی آسانی پیدا ہو جائے گی اور ہمارے لیے محشر میں بھی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ سامعین اکرام، میں اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، بس آپ سے تھوڑی سی گزارش ہے، اگر آپ کو یہ ہمارا ویڈیو پسند آ جائے تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو سننے کے بعد آگے شیئر بھی کر دیں، تاکہ اور دوسرے لوگوں کو بھی سن کر اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ناظرین کرام، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے مہمان ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبا دیں، تاکہ آنے والے ہر نئے ویڈیو آپ کو وقت سے پہلے حاصل ہو چکے، ان کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچتا رہے اور آپ ہر روز نئے ویڈیو دیکھ سکیں اور اپنی زندگی میں، اپنے اعمال میں سدھار پیدا کر سکیں۔ سامعین، میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کلمہ شریف کا ورد کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ